وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا ابن علی تیرا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے کربل کو جانا کنبہ لٹانا یاد ہے کربل کو جانا کنبہ لٹانا یاد ہے دشت کربلا میں تو نے خیمے لگائے ایک ایک کر کے تو نے اپنے جوان لٹائے دشت کربلا میں تو نے خیمے لگائے ایک ایک کر کے تو نے اپنے جوان لٹائے خود کربل کے میدان میں تیرا سر کٹانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے کربل کو جانا کنبہ لٹانا یاد ہے تو نے خیمے میں چھوڑا زینب سی بہن کو تو نے خیمے میں چھوڑا قرآن کی تلاوت کو تو نے لب پہ جوڑا زینب سی بہن کو تو نے خیمے میں چھوڑا
پہنچانا یاد ہے، میدان میں ایک ایک کو مثل جہنم پہنچانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، کربل کو جانا قربان لانا یاد ہے۔ اللہ رب العزت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً درود و سلام دا نامہ پیش کیتا اور میرے امام دی بارگاہ کے اندر چند اشعار نعت شریف نے پیش کیتے۔ اللہ مجد الکریم کی بارگاہ کے اندر دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نو اج دا وعد حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور کل مسلمین نو حق سچ سن کے اس پہ عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دی بارگاہ میں اندر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کل جہان دیا بیماریاں دور فرمائے، جڑے لوگ گھراں دے اندر اندرون ملک بیرون ملک ہسپتالاں دے اندر بیمار ہیں، اللہ تمام نو صحت عطا فرمائے۔ ساڈی کوئی اس بستی دے اندر کوئی بزرگ، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بھائی بیمار ہے، اللہ اس کو صحت عطا فرمائے اور انہاں ساریاں دا صدقہ رب العالمین سانوں دے صحت عطا فرمائے۔ میرے محترم، میں بلا تمہید اپنی گفتگو کو شروع کرنے لگا کیونکہ وقت میرے کو کام ہوتا ہے، منزل میں بڑی لمبی طے کرنی ہے اور جڑا میں اج دا باعث اپنا شروع کرنا ہے دشت کربلا، اس لفظ نو پڑھن لگیا ہی بڑے بڑے کلیجے کی ضرورت ہے، بڑے بڑے جگرے کی ضرورت ہے۔ دشت کربلا، مومن مسلمان کا دل اس نام نو سن کے ہی خون دے آنسو رونا شروع کر دیتا ہے۔ ہر مسلمان، ہر مومن کو معلوم ہے کہ اس میدان دا معاملہ، اس میدان دا ماجرا کی ہویا اور ہر مسلمان دے دل دے اندر اچھے طریقے دے نال، اچھے انداز دے نال اس بات کو بٹھایا گیا ہے کہ دین اتنی آسانی دے نال نہیں پہنچیا، اس دین دے پہنچن تک کتنے سر کٹے نے، کتنیاں ماواں دیاں گوداں اجڑیاں نے، کتنیاں بہناں دے ویر اجڑے نے، کتنیاں دھیاں دے باپ گئے نے، جنیاں بچیاں یتیم ہوئیاں نے، خون دے آنسو اکھاں دے وچ بہندے نے اگر اس واقعے نو بیان کیتا جائے۔ بڑی آسانی دے نال بیان کر لیندے نے، لیکن ایک ایک لفظ نو بیان کرنا بہت جگرے دی بات ہے، بڑا بڑا کلیجہ چاہیے۔ میرے سامنے نے محترم، میرا مولا مدینے دیا منزلہ تو چلدا، میں بلا تمہید اپنی گفتگو شروع کر دیتی اور میرا آج انشاءاللہ ارادہ ہے کہ میں کدھر سجے کھبے نہیں انشاءاللہ جاواں گا، میں صرف اپنی منزل تک پہنچا گا۔ مدینے تو منزلہ شروع کیتیاں، میرا مولا منزل ضرور تے آ گیا۔ جدو میرا منزل ضرور تے مولا پہنچے ہے، اس منزل تے میرے امام دا جسم بھی نال ہے، سر مبارک بھی نال ہے،
اور میں اج منزلہ وہ پڑھنیاں نے جتھے میرے امام دا سر انور دا ہے لیکن جسم اطہر نہیں ہے. میں صرف ایز علم کے اندر اضافہ کرتے ہوئے میں منزلہ جڑی دسی جاواں کوشش کریا انہوں نے یاد کرنا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوستاں دے علم دے اندر ہوئے بات معلوم ہوئے کہ پچھلا سبق سانو کی ملیا ہا اور اگلا سبق کی ہونا ہے. مقصد آن کا یہی ہوتا ہے، باز کرنا کا یہی ہوتا ہے مقصد کہ سارے علم دے اندر کچھ آ جائے. میرے محترم میرا امام منزل ضرور تے پہنچیا نا تے غیب تو آواز آنا شروع ہو گئی. اور میں پچھلے جمعے تے صرف منزلہ دے نام دسیا، منزلہ دی تحقیق نہیں دسی. ایک منزل دی تحقیق دسا وقت نہیں ہے، صرف میں منزلہ دے ایک معاملہ دستا جانا وا کی ماجرا ہویا. میرا امام منزل ضرور تے پہنچیا تے غیبی آواز آئی. ایتھے آواز کیڑی آ رہی ہے؟ امتحان دی آواز آ رہی ہے، تقدیر دی آواز آ رہی ہے. ادھر عشق دی آواز آئی، ادھر تقدیر دی آواز آئی. عشق بول کے کہتا ہے حسین واپس ٹر جا. اگلیاں منزلہ بڑیاں اوکھیاں نے، کیویں کر کے تو اپنا 6 ماہ دا بچہ لٹاوے گا؟ یہ عشق دی آواز سے. کیویں کر کے جوان 18 سال دا پتر لٹاوے گا؟ کیویں کر کے اس ویر کو لٹاوے گا جس نے ساری زندگی جدی طلب رہی کہ ایک باری میں بھائی کو لے. کیویں کر کے اجڑتا بیڑا اتھے سجیا تیرا نظر آوے گا. امام واپس ٹر جا، حسین واپس ٹر جا. یہ عشق دے جواب سوال ہے تے میرا امام جواب دے رہا ہے تینوں معلوم نہیں، تینوں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں. سوال کے اندر مڑ سوال رکھیا تو کون ہے؟ آج تک میری چوٹی کا کوئی بڑھیا ہی نہیں، میرے نال کسے ٹکر لئی نہیں. جیڑا میرے نال ٹکر لیتا گیا ہے اپنا آپ اجاڑتا گیا ہے. تو کون ہے؟ جواب آیا تینوں پتہ نہیں کہ میں حسین ہاں. تینوں معلوم نہیں میں حسین ہاں. زہرا دا لالا علی دی گودی وچ کھیڈن والا اور اپنے نانے محمد رسول اللہ دے لباں تے لب رکھ کے سمن والا ماں. تینوں معلوم نہیں؟ اور مینو ماں دی گودی، میرے نانے دی گودی، میرے بابے دی گودی تو صرف سبق کو ملیا ہے ان اللہ مع الصابرین. ایک سبق ملیا ہے ان اللہ مع الصابرین. حسین اللہ تینوں صبر دے گا اور جنہیں صبر کر جاتے ہیں اللہ انہوں نے نال ہو جانا. دنیا دے کوئی عمل کرتا جا، رب نے کسی عمل کا بدلہ یہ نہیں کیا کہ میں تیرا. اللہ رب العزت نے حسین دا صدقہ اعلان فرما دیتا کہ تو صبر کر میں رب تیرا ہو جاؤں گا. تو صبر کر میں رب تیرا ہو جاؤں گا. میرا امام منزل ضرور تو اگے نکلیا، منزل زہلہ تے آ گیا. جدو منزل زہلہ تے آیا نا تو ہن پھر اتنے ایک غیب دی آواز آ رہی ہے. جدو غیب دی آواز سنی نا کہ صرف میں آوازاں دسنیاں دیتے ہیں کہ میرے امام نے ان آوازاں دے جواب کیویں کر کے دیتے ہیں. پھر ایک آواز آئی. آواز کی آ رہی ہے اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی اپنے 6 سال دی ننھی بچڑی جیڑی ہو سی اس دا کی خیال کر سے، کیویں کر کے انہوں سنبھال سے، کیویں کر کے اس میدان دے اندر تو اترے گا. تے میرے امام نے جواب دیتا ان اللہ مع الصابرین. اور میں صبر دی انتہا نو جانتا ہوں. کسی نے دیکھا ہوئے گا صبر کرتے ہوئے اپنے بچڑے لٹا دیتے، کوئی کرتا ہوئے گا صبر کرتے ہوئے اپنی زمیناں لٹا دیتیاں، کوئی صبر کرتا ہویا اپنے ویراں نو راضی کر دیتا، صبر کرتا ہویا ماں پیاں نو راضی کر
حسین ورگا اج تک صبر کسی نہ کیتا ہے نہ قیامت دی کدی تک کر سکتا ہے حسین ورگا صبر نہیں ہے میرا مولا منزل زہلا تو منزل عقبات پہنچا بنتے عقبات پہنچا میرا امام جب عقبات پہنچا نا پھر آواز آ گئی میرے امام نے جب بنتے عقبات پہنچے نے آواز آ گئی ہے غیبی آواز آ گئی ہے امام میرے مولا حسین ابن علی کیویں کر کے اس مقام تے جاویں گا دشت کربلا دے اندر کیویں قدم رکھے گا کیویں کر کے اس میدان دے اندر جاویں گا جتھے تیرا بیٹا امام زین العابدین بیمار ہے اور کیویں کر کے چھوڑ کے اس میدان دے اندر پہنچے گا کیویں کر کے دشت کربلا نو سجاویں گا کیویں کر کے مقابلے کرے گا واپس ٹر جاؤ ایتھوں واپس ٹر جا واپس ٹر جا ایتھوں پیشا منزل زالائی ہوتے چلا جا اتوں منزل ضرور دے واپس ٹر جا پھر دے آقا باتیں گلاں ہو رہی ہیں آواز آ رہی ہیں میرا امام جواب دے رہا ہے نا 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 جدوں میں جمیا سی میرے نانے نے مینوں گھٹی دتی سی تے اعلان ہو گیا سی حسین اللہ تینوں صابرین دے وچوں بنا دے حسین صبر کر لوے جدوں میں اما اپنی اما دی گود دے اندر آیا اما دودھ پلاندی سی تے لفظ کنا جیو سنائے دیندے سی اللہ تینوں صبر عطا کر دے جدوں میں اپنے بابے دی گودی دے اندر آیا بابا مینوں کھڑاندا پیا اے آوازاں ایو سنن نوں دیاں پیاں نے اللہ تینوں صابرین دے وچوں بناوے اللہ تینوں صبر عطا کرے تو جاندا نہیں میں حسین آج تقدیر تو کتنا مقابلہ کر رہی ہے میں حسین میرا مقابلہ کر سکتا ہی کوئی نہیں میرا امام جدو منزل عقبات وگے گزرے نے منزل اشراق آ گیا جس کا میں واقعہ پہلے دس چکے ہیں میرا امام جدو اس منزل تے آ گیا ہے منزل اشراق تے جدو میرا امام پہنچیا ہے میرے امام نے اعلان کر دیتا ہے سارے سارے اپنی مشکاں پر لو سارے سارے اس چشمے تو پانی پی لو اپنے جانوراں پانی پلا لو میرے امام نے جدو پانی دا اعلان کیتا ہے آپ ایک مقام تے چلے گئے جس نو اج بھی مقام حسین کیا جاتا ہے منزل اشراق دی سجی سائیڈ تے جدو جاؤ گے اللہ نصیب کر دے او دیکھنا اس سجی سائیڈ تے میرا امام ہے جس نو مقام حسین کیا جاتا ہے میرے امام نے اس مقام تے تشریف رکھی ہے آپ تشریف آوری ہوئے نے آواز آنیاں شروع ہو گئی نے غیبی آواز آنیاں شروع ہو گئی نے حسین بنت آقا بات واپس ٹر جا زہلا تو واپس ٹر جا ضرور تو واپس ٹر جا ایتھے اشراق تو میں اعلان کردا پیا غیبی آواز آ رہی ہے واپس ٹر جا جدو اتنی بات سنی ہے میرے حسین نے کیا ہے ہن تو بھی دس لے کی کرنا چاہنی ہے تقدیر جدو تقدیر دی پھر آواز سنائی دیتی ہے اس تقدیر نے میرے مولا دے نال گفتگو کر دے اعلان کر دے پئی ہے اے حسین ابن علی واپس ٹر جا تیری ماں زہرا دی قبر دے وچوں تیری ماں زہرا دی قبر دے دکھی ہو جائے گی جدوں بہنا اجڑدیاں ہون تے ویر ویکھدے نہیں نے اور جدوں بھرا جوان ٹر جاون تے میرا کولوں برداشت نہیں ہوندے نے اور جدوں جوان مچھڑے ٹر جاون اپنے ہتھی کوانے پے جاون او بابے برداشت نہیں کر سکدے نے حسین دشت کربلا دے اندر کیویں کر کے اس مقام تو گزرے گا میرے امام نے غور نے کیتے جواب دیتا ہے تیاری ہو گئی اعلان فرماتا مقام حسین تو حسین آئے نے میرا امام آگے منزل اشراق دے اعلان پہ کر دے سارے قافلے والے اکٹھے ہو جاؤ سارے قافلے والے اکٹھے ہو گئے نے میرا امام اعلان فرما رہا آؤ تھوڑی جی اگلی منزل تے ہن پہنچ جائیے کوہ ذوحستم منزلہ دے نام یاد رکھیا جے میں کدی بھی سن سکدا میں تانوں سبق دے رہا وا میں استاد بن کے سبق دے رہا تسی شاگرد بن کے سن رہے ہو چاہیے یہ ہے کہ شاگرد نو بھی مکمل طور تے تابعداری دے نال یاد رکھنا یاد رکھ لو میں بار بار برائی کردا پیا کوہ ذوحستم ایک پہاڑی دا نام
جنت تے جہنم دی بات آ گئی ہے، ایک پاسے جنت پہ نظر آتی ہے، ایک پاسے جہنم بڑھتی نظر پہ آتی ہے۔ میرے امام تیرے پاسے جنت نظر پہ آتی ہے، یہ تا ایک دو ترائے بچڑے نے، رب اگر ہزارہ بچڑے بھی عطا کر دینا تیرے قدمہ تو قربان کر دینا۔ میرے امام نے پھر سبق دیتے ہوئے درس دیتے ہوئے ان اللہ مع الصابرین دے صبر دیتے ہوئے سبق دیتے ہوئے اگلی منزل تے چلے گئے نے۔ میرا امام جدو کسر بنی مقاتل دی منزل آگی، کسر بنی مقاتل منزلہ یاد رکھو، کسر بنی روانہ ہونے لگا جی، کسر بنی مقاتل آخری منزلے کے اگے وادی دی کب کربلا دیا منزل آگیا، کسر بنی مقاتل، کسر بنی مقاتل اس منزل تے جدو میرا امام آیا ہے، اس منزل تے آوازہ شروع ہو گئیاں، میرے امام نو آوازہ سنائی دے رہی نے، امام اگر واپس نہیں مڑنا ہے، اگر واپس نہیں مڑنا ہے کہ عرش معلیٰ تو آوازہ آ رہی نے، 70,000 ملائکہ تیری طرف بھیج دینے آ، 70,000 ملائکہ جڑے تیرے نانے دی قبر تے سلامیاں میں پیش کر دینے، انہاں نو بھیج دینے آ، ایک فرشتہ تقدیر آ گیا، امام اگر واپس نہیں مڑنا ہے میں ایسی ہوا اڑا دینا وا، سارے دے سارے ہوا دے اندر گم ہو جاون کے واپس ٹر جا۔ میرے امام نے جواب دیتا ہے نا 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 ان اللہ مع الصابرین، اور میرا امام جواب دے رہا ہے اور کل قیامت والے دن اور میرے نانے دی امت کہندی کہندی ٹر جاوے گی کہ حسین نے فرشتیاں دی مدد لے کے اپنے نانے دی امت نو کہا دیتا ہے، وہ فرشتیاں دی کلو ہنیری اڑا کے میرے نانے دی امت نو کہا دیتا ہے، آوازہ آن گیا نا 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 میں حسین واپس نہیں مڑا گا، ان اللہ مع الصابرین۔ میرا امام کسر بنی مقاتل تو اگلی منزل آ گئی، اور کربلا دیا منزلہ شروع ہو گیا، سب تو پہلی منزل ماریا آ گئی ہے، جدو میرا امام ماریا دی منزل تے پہنچا تے آوازہ کئی مل کے آ گئیاں، اور جنات دیا آوازہ آ گئیاں، ہاتھ بن کے عرض پہ کر دینے امام اسی جان دیا تیری قدر کیے، اسی جان دیا تیرا مقام کیے، اسی جان دیا تیرے رتبے کی نے، ایک کوفی نہیں جان دے دے، اے امام اگر تو ایک باری سانو حکم دے میں اسی غیب ہو کے انہوں اٹھا اٹھا کے تھلے ماریے، انہوں ختم کر دے واگے۔ میرے امام نے جواب دیتا نا 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 کل قیامت دے دن تک آوازہ آؤندیاں رہن گئیاں، اس نانے دے اپنا مولا حسین جڑا ہے اس نے اپنے نانے دی امت نو انہاں جنہ دے کولوں پٹا پٹا کے مرا دیتا، یہ بھی قیامت تک آوازہ آؤندیاں رہن گیا نا 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 میں جنہ دی مدد بھی نہیں لواں گا۔ دیکھ کتنا صابر حسین ہے، وہ کتنا شان والا حسین ہے، وہ کتنا عظمت والا حسین ہے، جنہ دی مدد آئی ہے کہنا نا نا نہیں لواں گا، فرشتیاں دی مدد آ رہی ہے، میرے امام نے کیا نا نا مدد نہیں لواں گا۔ اللہ اکبر اللہ، میرا امام جدو منزل ماریا تو آیا ہے، اگے منزل آ گئی ہے، منزل عذرا تے میرا امام آیا ہے، اتھے بھی آوازہ شروع ہو گئی نے، اگلی منزل میرے امام تے آ گئی ہے صف، میرا منزل جدو تف دی منزل تے آ گیا ہے اتھے بھی آوازہ شروع ہو گئی ہیں، جدو تف دی منزل کراس کی ہے میرے امام نے اصحاب منزل تے آ گیا ہے، اس تو اگے میرا امام تشت کربلا دے اندر داخل ہو گیا ہے، جنہ نام لینا بھی کلیجہ روڑا شروع ہو جاتا ہے۔ میرا امام دشت کربلا دی منزل دے اندر داخل ہو گیا، میرا امام جدو خیمے لگا لینے امام دے ہوتے خیمے لگ گئے نے، راوی لکھتے نے 2 محرم دا دن ہو گیا، ایک راوی لکھتا ہے 1 محرم ہے، ایک راوی لکھتا ہے 3 محرم ہے، تینے روایتاں میں تواڈے کے بیان کر دیتیاں نے، جدو راویاں نے لکھیا ہے 2 محرم ہے، زیادہ دا اتفاق 2 محرم تے ہو رہا ہے، میرے امام نے ہوتے خیمے لگا دیتے نے، اور ہر روز تکرار ہو رہے ہیں، ہر روز تکرار ہو رہے ہیں، میرا امام بار بار ہی تکرار کر رہا ہے، کوفیو میں نو بلایا جے، میرے لئے خط بھیجے جے، لو تواڈے خط میرے کول موجود نے، جدو کسی مہمان نو بلایا جاوے اس مہمان دے نالے سلوک نہیں کیتے جاندے، تواڈے خطاں تے میں آیا ہاں، تے میرا امام جدو تکرار پہ کردا ہے، پچھلیاں گلاں یاد آ رہیاں نے، جدو امام مسلم بن عقیل جدو آمن لگے نے ہاتھ پہ بندے نے، مولا انہاں کوفیاں نے تیرے بابے نو بلا کے اسی طرح کیتا سی، مولا نہ جائیے، جدو میرا
امام مسلم آ گیا ہے، اس دے نال جو معاملہ ہویا ہے وہ سارا نظر آ رہا ہے، سارے معاملات نظر آ رہے ہیں۔ میرا امام بار بار کہہ رہا ہے کوفیو اج میرے نال مل جاؤ، کل قیامت والے دن میرے نانے دا فرمان ہے میں جنتی میں جنت دا سردار ہاں، جنت دے نوجواناں دا سردار ہاں۔ ایک جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس، عدن، ماوا، خلد، دار السلام، دار الماما، علیین، جنت نعیم، 8 جنتاں دے نام تھوڑے اگے پیش کیتے نے، دوبارہ سن لو نا یاد رکھیا جے، بڑی محنت کر کے تھوڑے تے میں عمل لیاونا وا۔ جنت الفردوس، عدن، ماوا، خلد، دار السلام، دار الماما، علیین تے جنت نعیم۔ میرے امام نے کہنا 8 جنتاں دے وچوں ایک نہیں بلکہ 8 جنتاں دا رب نے سانو سردار بنا دیتا ہے۔ 8 جنتاں دا سردار رب نے بنا دیتا ہے۔ انہاں جنتاں دے سردار ہے آجو مل جاؤ جنت دے اندر، ایک ایک دا ہاتھ پھڑ کے لے جاواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا ظلم میں کدی زندگی دے اندر میں جدوں پڑھنا وا تاریخ دے واقعے دل خون خون روندا ہے۔ میرے امام نے جدو ساریاں گلاں دسیاں، راوی لکھتا ہے کہ جدو امام نے کہا کوفیو تواڈے خط میرے کول موجود نے، آپ نے خطاں دا تھیلا انج الٹا کے کیا خط پڑھ لو، اگوں جواب شمر دا آیا ہے اے امام اسی تا خط بھیجے ہی نہیں کہ نقلی خط بنوا کے آ گیا ہے۔ جدو اتنی شمر دی آواز نکلی ہے رب العالمین دا عرش کب گیا ہے، فرشتے رونا شروع ہو گئے نے۔ رب العالمین تیرے نبی دی امت ہے، کلمہ نبی دا پڑھن والی ہے، مسلمان نے نبی نو منن والے نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نعرے لاؤن والے نے، اشہد اللہ دیاں گواہیاں دیون والے نے۔ اے میرے رب العالمین اگر حکم ہو جاوے جویں اسی مل کے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دی عذاب لے کے آئے، اس نو کوفے نو غرق کر دیویے، اگر رب العالمین حکم دیویں جس طریقے نال حضرت عیسیٰ دی قوم غرق ہو گئی، حضرت موسیٰ دی قوم دریا دے اندر غرق ہو گئی، حضرت ہود دی قوم تے عذاب آ گیا، حضرت لوط دی قوم تے عذاب آ گیا، رب العالمین اگر حکم دے اج کوفے نو اسی طریقے دے نال غرق کر دیتا جاوے۔ میرے امام نے جدو آواز فرشتیاں دی سنی ہے، عرش معلیٰ دی طرف سر کر کے چہرہ مبارک عرش معلیٰ دی طرف کر کے اعلان کردا پیا میرے رب العالمین اگر میرے نانے نے سر تو لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، ایک بولتا قرآن وہ تصویر ہے، محو حیرت ہے زمانہ مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سونیا ربا جی اگر میرے نانے نے دعا نہیں کیتی سر تو لے کے خون خون ہے، انہاں واسطے بد دعا نہیں کیتی ہے تے میں اس دا ہی مان جاواں، میں اس دا ہی بڑے اپنا رب العالمین و میرا نانا ہے۔ رب العالمین اگر تیرا اعلان آ گیا غرق ہو جاون گے، لیکن اس بات نو بھی دیکھ ماں دی گودی چوں بھی صبر دی بات سنی ہے، نانے دی گودی وچوں بھی صبر دی بات سنی ہے، اپنے بابے دی گودی وچوں بھی صبر دی بات سنی ہے، پھر صابرین دے وچوں بھی تا بنن دے۔ میرا امام کوفیہ نال اسی طریقے نال گفتگو کردا پیا ہے، لیکن ہر بات دا جواب نہ دے اندر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے مسلمان بھائی اس بات پہ غور کر، خیال کر، اور میں تنزیہ گفتگو کرتا نہیں اور نہ ہی میرا ارادہ ہے اور نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی کرتا ہاں، لیکن اس بات پہ غور کری کدی گریبان دے اندر جان کے دیکھی۔ میں ایک کتاب پڑھتا پیا سی، اس کتاب کے اندر ایک الفاظ لکھیا ملیا مینوں، اور کتاب وہ لکھی ایک اپنا مسلمان نے غیر مسلم نے لکھی ہے، اور اس دے اندر انہیں ایک لفظ لکھیا ہے، اس نے لفظ دے اندر مینوں سوچ دے اندر پا دیتا۔ اس نے کہا کہ الحمدللہ میں مسلمان نہیں، اپنی زبان دے اندر، لیکن میں تانوں اپنی زبان دے اندر دس رہا ہوں، اس نے اپنی زبان دے اندر لکھیا میں مسلمان نہیں۔ کسی نے سوال کرنا والے کیتا مسلمان واسطے رب نے جنت بنائی ہے، مسلمان نو رب العالمین نے مقام تے رتبے دیتے نے، مسلمان نو رب العالمین نے عظمتاں دے نال نوازیا ہے،
الصلاۃ معراج المومنین، نماز ورگی تحفہ عطا کیتا ہے جس کے اندر رب اپنا دیدار کراتا ہے، لیکن تو شکر پہ کرنا ہے میں مسلمان نہیں، تے ہاتھ بن کے جواب دیتا ہے کہ مسلمان ہونا کمال ہے مردامہ، لیکن اس مسلمان وچوں نہیں تاں شکر ادا پہ کرنا بھی جس مسلمان نے حسین کو قتل عام کر دیتا، اس وجہ تو شکر پہ کرنا ماں کہ میں انہاں مسلمانوں کے وچوں نہیں جنہاں نے نبی کا کلمہ بھی پڑھیا، لیکن امام نو سر نیزے تے بھی چڑھا دیتا۔ ایویں تے نہیں میرے بابا جی نے اعلان کیتا سی 18,000 جو عالم پیچھے امام دے پردے، اللہ اکبر اللہ۔ اس بات تے غور کر، وہ عالم دین ہاں شمر دے نال جنہاں نے اس لمحے دے اندر فتویٰ دے دیتا سی، یہ بات کر دیتی سی حسین نے یزید کی بیعت نہیں کیتی، اس کو قتل کرنا چاہیے ہے۔ میرے مسلمان بھائی اس بات پہ غور ضرور کری کہ دین اتنی مشکل دے نال آیا ہے۔ میرے رب العالمین دے پیارے حبیب علیہ السلام نے جس وقت مولا حسین دی ولادت و سعادت ہوئی نا، تو آپ نے ایک شیشی دے اندر جبرائیل نے کربلا تو مٹی لیا کے دی تھی، میں عموماً دم دسنا اور دانوں معلوم بھی ہے، اور آپ نے اپنی چچی جان نو دے دیتی، اور جس وقت اعلان کیتا نا کہ چچی اس دا خیال کرے جدو یہ لال ہو جاوے، سرخ ہو جاوے، خون بن جاوے، سمجھے میرا حسین دنیا تو ٹر گیا، میرا حسین کربلا دی نگری دے اندر شہید ہو گیا۔ میرے محترم بھائی اگر میں ایک دن بیان کرا وقت نہیں، میں 10 محرم دے دن پڑھا، میرا امام کربلا دے میدان دے اندر ہے، میرا امام ایک ایک کر کے اپنے جوان تیار کر کے میدان کی طرف بھیجتا جا رہا ہے۔ ایک جوان میرا امام جدو مدینے دی نگری تو انہاں منزلہ دی طرف چڑھ لگا نا، تو منزلے ضرورت تے آیا نا، تو ایک بندے ہاتھ بن لے نال بڑھڑی ماں ہے، تو بڑھڑی ماں ہاتھ بن کے پیان دی ہے مولا میرے بچڑے نے بھی نال لے جا رہے ہیں، اگر مسلمان ہوں میں تاکہ اکھاں میں چوتھرو ضرور بیٹھ گئے، اور حسین دی یاد دے اندر ایک قطرہ بہان والا کل قیامت والے میں جنتی ہو جاوے گا۔ جدو مائی بڑھڑی نے ہاتھ بننے نا تو عرض کیتی ایسے بچڑے نے بھی لے جا، میرا امام سارا ماجرا ویکھدا پیا، تے میرے امام نے کیا مائی تینوں اس بات کا معلوم ہے نا کہ ایکو ایک تیرا سہارا ہے، عمر بھی پچھلی ہو گئی ہے، اگلی بات سن، صرف 17 دن ہوئے نے شادی ہوئی نو، 17 دن ہوئے نے شادی ہوئی نو، تے سچی سواری دلہن نو چھوڑ کے میرے امام دی بارگاہ ہاتھ پر نکلا مینوں ملے چل، تے مائی بڑھڑی دے نال میرا امام گلاں پہ کردا ہے، اے مائی تیرا آخری سہارا بھی جو ہے، پھر سچی ہوئی دلہن بھی تیرے گھر دے اندر ہے، کیویں کر کے تو اس کو میرے نال ٹورے گی؟ مائی نے آکھیا ہاتھ بن کے عرض کی کرنی میرے اس لال نو لے جا، یہ تو ایک رب نے لال دیتا ہے نا، اگر ہزاراں بھی رب دے چھڑتا نا، ایک ایک کر کے تیرے بچڑیاں تو قربان کر دے۔ مائی ہاتھ بننے ادھروں ایویں دھیمے دھیمے قدم پڑھتی ہوئی نا، وہ دی دلہن بھی آ گئی، ہاتھ بن کے عرض بھی کرتی ہے اپنے شوہر نو، اپنے مجاجی خدا نو ایک شرط تے جاون دینی ہاں، میرے امام نال وعدہ چکر جدو کنبہ آوے اس کنبے دی پچھلی ساری زندگی میں نوکری دے اندر گزار دیں گا، میں اس گھرانے دی نوکری دے اندر گزار دیں، میرے امام نے ہاتھ اٹھایا تو وہ دے سر تے رکھیا، اس جوان کڑی دے جڑی دلہن بنی ہوئی ہے وہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے میرے امام نے کیا ساری زندگی پچھلی میرے گھرانے دی خدمت انج نہ کری کہ جی میں نوکر بنی ہوئی ہے، میں حسین آج تینوں اپنی دھی کہہ دیتا ہے، دھی بڑھ کے میرے گھر دے اندر رہے۔ جوان بچڑا ٹر پیا، ہن کربلا دا پہلا 10ویں دا دن آ گیا، میرے امام نے اعلان کیا کیڑا مجاہد ہے ملت مجاہد کیڑا سب تو پہلے میدان میں اندر آ گیا، اس جوان بچے نے جڑا منزل ضرورت تو نال ملیا سی ہاتھ کھڑا کیتا، امام صاحب تو پہلے میں جاواں گا۔ میرے امام نے اپنے ہاتھ دے نال آپ اپنی زبان اندر کہہ لئیے جی پیٹی ہوتی ہے جس کے اندر
وہ اس لمحے دے اندر بعض راوی لکھتے ہیں کہ لوہے دی بنی ہوئی ہے، بعض راوی لکھتے ہیں اندر تانبا تے پتل ہر چیز ملا کے بنائی جاتی ہے، جدو نیزہ لگتا ہے ڈنگا ہو جاتا اس چلاون واسطے بڑا طریقہ چاہیے ہوتا۔ میرے امام نے اس طریقے نال بندے اس میدان کی طرف روانہ کیا۔ جدو میدان کی طرف گیا نا تو داخل ہویا، میدان کے اندر جا کے کھڑا ہویا ہے تو شمر نے اپنے جڑا ٹھیک جوان تھا، نیزہ بازی بھی جانتا تھا، تلوار چلانی بھی جانتا، اس نے کیا جا کے لڑ، جا کے لڑ۔ جدو اس نے دیکھا نا تو ویکھ کے آتا جی میں نہیں جا سکتا، دوے نو آکھیا میں نہیں جا سکتا، تریے نو آکھیا نہیں جا سکتا۔ شمر نے سارے نے ویکھیا نا تو ویکھ کے آخدا ہے یہ نکا جہا بچہ ہے، اس نے تسی ویکھ کے جانتے نہیں پے ہو، میرے رب العالمین دی عزت دی قسم ہے، میرے امام دا فرمان ہے، جڑا ایک میدان دی طرف جاندا سی رب العالمین 70 ہزار فرشتے دی مدد دے نال مقرر فرما دیتا سی۔ انہاں نوں حقیقت دے اندر وہ ایک نہیں نظر آ رہا ہوندا سی، نال 70 ہزار دی جماعت نظر آ رہی ہوندی سی۔ تے ایک جنے دوڑ کے اگے ویکھیا بھی میں جانا وا، اس طریقے نال تے ساڈی بے عزتی ہو جائے گی، دوڑ کے گیا، جا کے مار کرن لگا، اس بچے نے دوسرے دیواری آ گئی، دوسرے نال بھی اسی طریقے نال، تیسرے دی بھی اسی طریقے نال۔ راوی لکھتا ہے کہ ایکو جوان نے 70 بندے ایکو لمحے دے اندر دنیا جہنم دی طرف اس کر دتے۔ اسی طریقے نال معاملہ چلتا جا رہا ہے، قربان ہو جا رہے ہیں، جوان ہوئی جا رہے ہیں۔ ہن میرے امام دے قربے دی واری آ گئی، میرے امام نے اپنے جوان بیٹے 18 سالہ جوانی دے اندر بیٹے نے تیار کر کے بھیجا۔ اپنے اکبر بیٹے نے جدو بھیجا نا کہ میرا امام دا بیٹا جب میدان کی طرف آ گیا، ہن میدان دے اندر لڑتا پیا، اس انداز دے نال لڑتا پیا جڑا آندا جہنم میں وصل کرتا جا رہا ہے، مثل جہنم ہار ہوندا جا رہا ہے۔ ایک ظالم نے جب تیر نکالیا نا تو میرے امام تے لگا، جا کے میرے امام دے صاحبزادے تے جب تیر لگا نا تو میرے امام دے صاحبزادے نے اپنا تیر نکالیا تو دوبارہ اس انداز دے نال لڑنا شروع کر دیتا۔ میرے سامنے نے محترم جس وقت مولا اکبر نے اس انداز دے نال لڑنا شروع کر دیتا ہے، لڑتے جا رہے ہیں، ایک تیر بھی لگ گیا، دوسرا تیر بھی لگ گیا۔ راوی لکھتا ہے 17 تیر جسم دے اندر لگ گئے، تلواراں دے بھی ذرات لگنے شروع ہو گئے نے۔ میرے امام دا بچڑا جدوں زمین تے گریا ہے، آسمان دی طرف نظر آنے تے آسمان دے وچوں فرشتیاں دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں نے، یا چیخاں نکلیاں نے۔ میرے امام نو معلوم ہویا، دوڑ کے میرا امام آیا، اٹھا لیا، تلیاں تے اٹھا لیا۔ جدوں اٹھایا ہے میرے امام نے، راوی لکھتا ہے میرے امام دی ساری داڑھی کالی سیاہ سی، جدوں بچے نو ویکھیا ہے ادھی داڑھی سفید ہو گئی ہے۔ میرے محترم بچیاں دے غم بڑے لے جاندے جے، بچیاں دے غم ماواں تے باپیاں نو بڈھا کر دیندے جے، انہاں بچیاں دے غم والدین نو ذلیل تے خوار کر دیندے نے۔ اے بچڑے بھی سن دے پئے ہو، جوان بیٹھے ہو، اپنے ماپیاں نو دکھ نہ دتے کرو، اپنے ماپیاں نو تکلیف نہ دتی کرو۔ ایکو بات غور دے اندر رکھیا ہے، میرے رب العالمین دے حبیب نے فرمایا تیری ساری زندگی دی کمائی تو محنتاں دے نال کما کے گھر لیا، تیرا باپا اس طریقے نال تیلی لا کے تیری ساری کمائی نو اڑا دے، تیری ساری کمائی جلا دے، ساری کمائی نو اگ لا دے۔ تینوں اتنی ہمت نہیں ہے تو اپنے باپے نو اوف بھی کہہ لوے۔ اللہ اکبر، اللہ، اتنی عظمت تیرے باپ تے ماں دی رب العالمین دے حبیب نے فرمائی ہے۔ تے پھر اس ماپیاں نو دکھ نہ دتے کر، ساری زندگی اس معاملے نو ویکھیا کر، جدوں بچپن دے اندر ایک تھاں تے شیعہ کرنا ہے، ماں اٹھا کے سینے تے رکھ دیا ہے، دوسری جگہ تے کرنا ہے اٹھا لیندی ہے، آپ خود ہو جاندی ہے۔ سردیاں دیاں راتاں دے اندر کڑیاں تکلیفاں کٹ کے تینوں پروان چڑھایا ہے، انہاں سردیاں دیاں راتاں دے اندر، گرمیاں دیاں راتاں دے اندر ساری رات پکھیاں جل جل کے کیویں تینوں سمایا ہے۔ بچے نو گرمی پی لگدی ہے، سوندا نہیں پیا، خود پکھیاں جلدی پئی ہے، ادھروں بابا آ کے کہندا ہے کوئی دودھ پلا دے، کوئی پانی پلا دے۔ اج ماپیاں نو تکلیف دیون لگیا ذرا بھی خیال نہیں کرنا ہے۔ میرے ہاتھ بننے ویکھ کے جوان نسل نو میں ہاتھ بننے بیٹھا، اس ممبر رسول دا واسطہ پا کے کہنا وا ماپیاں نو دکھ نہ دتے کرو، ماپیاں دے
ماری جدو میرے امام نے اسے انداز دے نال بھیجدا جا رہا ہے غازی علم دین عباس بھی دنیا تو چلے گئے نے شہید غازی بن گیا ہے اور اسی طریقے دے نال سارے قربان ہوتے جا رہے ہیں آپ خیمے دے اندر موجود نے آپ دی بہن زینب آ گئی ہے ہاتھ بن کے پیاندی ہے بابا اس بچے دی پیاس نہیں ویکھی جاندی اس اکبر دی پیاس نہیں ویکھی جاندی اس اصغر دی پیاس نہیں ویکھی جاندی ہے اس 6 ماہ دی ننھی جان دی پیاس نہیں ویکھی جاندی ہے ایک باری میدان دی طرف لے کے دے جاؤ میرے نانے دا کلمہ پڑھن والے لوگ نے میرے نانے نو منن والے لوگ نے میرے نانے نو آخر الزمان نبی بن کے اودے ہتھ بیعت کرن والے نے میرے نانے دے نال محبتاں کرن والے نے شاید اس دے نواسے نو ویکھ کے ایک قطرہ پانی دا دے دیون میرے امام نے کہا نہ کرو لیکن مجبور دید اپنی بہن نو ویکھ کے اپنے بچڑے نو تلیاں تے اٹھایا ہے مسلمان اکھاں وچ اتھرو جاری کر تینو کل زیاد ضمانت مل جائے گی جنت دی جدو ننھی جی جان نو لے کے میدان دے طرف آئے نے اوے انج محسوس ہوتا پیا ہے جویں میرے امام نے تلیاں تے قرآن رکھ کے میدان دی طرف آ گیا ہے ایک بول کے کہندا ہے کہ مشمر انج لگدا پیا جویں میرا امام قرآن لے کے واسطہ پاویں آ گیا ہے میں نہ لڑیا جے میں ہاں بیت واسطے حاضر ہو جانا اللہ اکبر اللہ میرے شیخ جدو امام نے اپنے اس ننھی جی جان نو لے کے آئے نے میرے امام نے جدو اس بات نو دیکھیا اعلان کیتا ہے ایک گھونٹ پانی دا دے دیو کل قیامت والے دن انا اعطینا کل کوثر اس کوثر دا مالک میرے نانے ہونا جے وہ تو جام بھر بھر کے میں تانوں دتی جاواں گا انہاں نے کہا نا نہیں دے سکتے ادھروں جناب شمر نے کیا ہورمل نو تیر چلاؤ جدو ہورمل نے تیر کمان دے اندر پایا ہے ہاتھ کمنا شروع ہو گیا ہے ہاتھ کمنا شروع ہو گیا ہے جدو ہاتھ کمدا پیا ہے شمر نے کیا ہورمل تیر کیوں نہیں چلدا پیا ہورمل نے کیا کیویں چلاواں سردار نکا جا حلق ہے نکی جی گردن ہے تیر بڑا وڈا ہے کیویں چلاواں اس تیر نو کیویں چلاواں ہورمل کہندا تیر نہیں چلدا پیا ادھر شمر نے اپنی جیب دے وچ شراب دی بوتل کڈی ہے مسلماناں غور کری اس قربے دی ابتدا شراب ہے اجاڑن دے اندر ابتدا شراب ہے خیال کر لوی اس بات تے غور کر لوی ہورمل نے جدو شراب نو اس کپی نو کھول کے منہ دے نال لایا ہے شراب پینی شروع کر دتی ہے شراب پیندا جا رہا ہے ہوش قابو دے اندر نہیں رہا ہے یا شراب حلق تو تھلے گزری ہے پتہ نہیں چلیا کہ تیر اصغر دے حلق وچ جا رہا ہے تیر ننھی جی جان دے حلق دے اندر جا رہا ہے یا کمان جو تیر کھچیا ہے یا تمام کمان نکلیا تیر نکلیا ہے میرے امام دے ہتھاں دے اندر ننھی جان ہے حلق دے اندر آ کے تیر لگ گیا ہے ایک خون دا اولا اٹھیا ہے میرے امام نے جدو اس خون نو ویکھیا ہے آسمان دی طرف سٹن لگے نے آواز آ گئی ہے امام یہ تو آسمان دی طرف نہ بھیجی قیامت تک اس آسمان تو بارش دی بوند زمین تے نہیں آوے گی جدو میرے امام نے اس کو زمین دی طرف بھیجنا شروع کیتا ہے آواز آ گئی ہے امام اے حسین ابن علی اس کو زمین دی طرف نہ بھیجی قیامت دے دن تک اس ساری زمین تے سبزہ نہیں اگڑ دیواں گا کتنا اس گھرانے دے نال میرے رب العالمین نو پیار ہے میرے امام نے جدو اس بات نو سنیا اس خون نو اپنے وجود تے لگا لیا ہے راوی لکھدا ہے یا ننھی جی جان دنیا تو وسلے جا جنت ہوئی ہے یا جدو دنیا تو پردہ کیتا ہے میرے امام دے ساری داڑھی سفید ہو گئی ہے انج محسوس ہوتا ہے جویں 80 سال دا بابا بڈھا بن گیا ہے میرے امام جدو واپس آئے نے اسے میدان دے اندر آ گئے آؤ صرف آخری بات میں کردا جاواں بس میرے کول ٹائم ختم ہو گیا میرا امام میدان دے اندر آ گیا ایک ایک کر کے سارے قربان ہوندے جا رہے ہیں قربان ہوندے جا رہے ہیں ہن میرے امام نے خود نیزے بازی پکڑ لی ہے خود میرے امام نے تلوار پکڑ لی ہے میرا امام تیاری کر کے نکلن لگا ہے یا تیاری کر کے نکلن لگا ہے یہ تو 6 سال دی ننھی دی آ گئی ہے ہاتھ بن کے پیاندی بابا پانی نہیں مگدی نہ جاوے بابا پانی دی طلب نہیں کردی نہ جاوے بابا پانی نہیں مگدی نہ جاوے میرا ویر اصغر گیا
گیا پانی لمڑ واپس مڑ کے نہیں آیا میرا ویر اکبر پانی لمڑ گیا مڑ کے نہیں آیا اور میرا چاچا عباس گیا مڑ کے نہیں آیا میرے بابا پانی نہیں منگدی ساری زندگی پیاسی کٹ لوا گی نہ جاوے بابا یتیم ہو جاؤ گا بابا یتیم ہو جاواں گی نہ جاویں جس وقت میرے امام نے محبت دے نال سینے دے نال لایا ہے سینے دے نال لا کے اپنے بیٹھ زینب نو دیتا ہے اس نو سنبھال لے میرے امام نے پھر تیاری کی ہے اپنے گھوڑے تے ذوالجناح تے جدوں سوار ہون لگے نے میں بالکل واقعہ شارٹ کر دیتا ہے ٹائم نہیں ہے میں گھڑی تے ویکھ لیا ہے میرے امام نے جدوں گھوڑے نو ایڑی ماری ہے گھوڑا ٹرن دا نام نہیں لے رہا گھوڑا ٹردا نہیں پیا میرے امام نے گھوڑے دے نال ایک گل کیتی ہے گھوڑیا اے ذوالجناح مینوں انج لگدا پیا جویں موت تو ڈر گیا ہے انج لگدا پیا جویں سامنے موت دستی پئی ہے ٹرن دا نام نہیں لے رہا ہے آسمان دی طرف ذوالجناح اکھاں کیتیاں نے میرے رب العالمین مینا دے اندر چھری نو زبان دے سکنا ہے جڑی بے جان ہے میں تا پھر بھی جاندار اج زبان مینوں بولن والی دے دے تیرے امام دے نال دو گلاں نہ کر لواں میرے رب العالمین دی طرف آواز آ گئی کون فایا کون آواز مل گئی زبان مل گئی میرے امام دے نال گلاں شروع کر دتیاں نے اپنے امام دے نال گلاں کردا ہویا عرض پیا کردا ہے سونیا موت تو نہیں ڈردا پیا ایک جان نہیں ہزاراں ہوندیاں ایک ایک کر کے قربان کر دینا پھر میں بات صرف اگے دستا جاواں 72 تو 80 نیزے لگے نے 72 تو 80 راوی لکھنا پہ تلواراں لگیاں نے لیکن گھوڑے نے اپنے اسی طریقے نال پیر جمائی رکھے نے اسی انداز نال طاقت نال جمائی رکھے نے جس وقت بات کردا پیا حضور میرے امام ضرور ٹراں گا تو ایک واری ایڑی مار کے کہنا ٹر تھلے تیری دی ننی 6 سالاں دی پیر پڑ کے بیٹھی ہے 70 واری اپنی نہ ٹری 70 بار چیخ کے آخدی ہے نہ ٹری میرا بابا مڑ کے نہیں آوے گا نہ ٹری میں یتیم ہو جاواں گی میرے سونے آج میں ٹرا دیتا میں دسو جے نہ ٹرا دیتا میں دسو میرے امام نے تھلے نظرہ کی دیا نے ویکھیا دی طرف دی ہوئی پکارے بابا پانی نہیں منگدی صرف منگدی بھیا تے ایتھے رہے بابا اس مناعت دی طرف نہ جاویں صرف ایک عرض بھی کرنی بابا نہ جاویں میں یتیم ہو جاواں گی الیتیم فی دار القضا میرا باپ نہیں ہوئے گا سایہ پیار دا نہیں ملے گا میرے نال کوئی پیار کرنا والا نہیں ہوئے گا تیرے پیار میں نو کوئی دے سکنا نہیں ہے میرے امام نے محبت دے نال بچی نو پیچھے کیتا ہے میدان دی طرف آ گئے نے ایک ایک نو جہنم میں بسل کرتے جا رہے نے بسل کرتے جا رہے نے اس انداز دے نال کرتے جا رہے نے جدو دیکھتے پہنے شمرنے کے سارے دنیا تو چلنے پہنے سارے جہنم دی طرف جا رہے نے اپنے میرے امام نو جدو ویکھیا اتنی دلیری دے نال لڑدا پیا ہے جس وقت سارا ماجرا ویکھیا ہے اس نے کی کیتا سارے مجمع نو اکٹھا کر کے ایک دم میرے امام تے وار کیتا ہے میرا امام اس انداز دے نال اس مجمع دے اندر لڑدا پیا ہے جویں ایک بکریاں دا واڑے دے اندر ایک شیر دلیری دے نال لڑدا نظر آوندا ہے میرا امام اسی انداز دے نال میدان دے اندر ہے اچانک ایک نے تیر ماریا ہے میرے امام نو 19 تیر لگے نے اسی انداز دے نال میرا امام اسی انداز دے نال کھڑا ہے میرے امام نو 14 نیزے لگے نے لیکن میرا امام اسی انداز دے نال کھڑ کے لڑدا پیا ہے راوی لکھدا ہے کہ 32 تلواراں دی ضرباں لگ گئیاں نے میرے امام دا جذبہ ختم نہیں ہویا ہے جدو میرے امام دا جذبہ اسی انداز دے نال میرا امام جدو نہر فرات تے پہنچ گیا اسی انداز دے نال میرے امام نے چولی بھر کے پانی اٹھایا ہے ادھر شمر دی آواز آئی ہے پانی حسین نو نہ پیوڑ دے ویا جے اگر پانی دا حلق دے اندر قطرہ نکل گیا ساڈے چوں بچڑا کوئی نہیں جے اتنی بات سنیے ادھر ایک ظالم نے تیر نکالیا ہے میرے امام دے دندان مبارک تے لگا ہے یا دندان مبارک تو تیر لگا ہے ایک دند شہید ہو گیا میرے امام تے اسے وقت غلبہ ہو گیا ہے سارے مل گئے نے میرے امام نے شہید کر دیتا ہے میرے امام دا سر انور اتار لیا ہے میرے امام دا جدو سر اتر ہے میرے امام نے نیزے تے سر نو اللہ اکبر اللہ لگ لیا ہے لیکن میرے امام دی زبان چو قرار جاری ہو گیا ہے یا
نمازیں میں پڑھنا چاہنا وا جدوں میرے امام نے قرآن دی تلاوت کردا پے ادھر سارے جدوں خیمیاں نو اگ لگا دیتی گئی میں واقعہ بڑا شارٹ کر دیتا ہے جدوں خیمیاں نو اگ لگی ہے بی بی زینب باہر نکلے نے پردے دے اندر نے جدوں نکلے نے ایک یاری اپنے پیر دی لاش نو ویکھ کے اکھاں وچ اتھرو بہا کے دوڑ کے نزدیک جا کے سینے دے نال لا کے رو کے بیاندی ہے اج بھین تیری مجبور دیوا تینو کفن کس حال دے اندر اتھوں مدینہ بڑی دور اج بھین تیری بڑی مجبور کن تال دے اندر تینو دیوا کفن اتھوں مدینہ بڑی دور جدو میرے امام دے نال سے انداز دے نال گفتگو کر دی پی اور ٹرنا شروع ہو گیا ایک کو منزل پڑھنا چاہنا جدو میرے امام چلے نے دے سر نے زیدی ہے اور قرآن دیا تلاوتہ ہو دیا جا رہی ہے اچانک میرے امام دا سر نے زیدو نتے آ گیا ہے زمین پہ آیا ہے ایک بندہ چاول واسطے آیا امام دا سر چوی جا نہیں ہے دوسرا سر چاول آئے نے چوی جا نہیں ہے تیسرا بندہ چاول آیا چوی جا نہیں ہے سارے مل کے میرے امام دا سر اٹھا دے میں آج سر اتنا وزنی ہو گیا ہے سر اٹھیندہ نہیں پیا مسلمان آخدہ تھرو یاد رکھے جدو سر نو اٹھاویں لگے نے اٹھیا نہیں ہے سارے دوڑ کے آئے نے اٹھدا نہیں پیا جدو اتنی بات کیتی ہے ہاتھ بن کے عرض پہ کر دینے اسی من دے آئے اسی ناک کر چھوڑے آئے اسی من دے آئے غلط کیتا جائے اے امام اپنی زبان چو دستا دے کیوں نہیں اٹھیا جاندہ سر تیرا میرے امام دے سر انور دے وچ آواز آئی ہے وانو کی پتا میرے 6 سال دے ننے بچڑی پیشا ٹھنڈا کھا کے ڈگ پئی ہے اور چیخ مار کے پہلی ہے بابا آج سہارا دے والا کوئی نہیں نظر آیا سہارا دے والا کوئی نہیں پیاندا میرے امام نے جدو بات کی تھی سارے دوڑ کے ویکھیا پین اپنی بیٹی جڑی ننے جے پیشا ڈگی پئی ہے دوڑ کے ایک راوی لکھتا امام زین العابدین دوڑ کے گئے نے اٹھا لیا ہے ایک راوی لکھتا ہے ادھر شمردہ کی پرندہ گیا دوڑ کے اٹھایا ہے یا امام دی بیٹی نے اٹھایا ہے میرے امام دا سر انور اسے انداز دے نال اوپر آ گیا ہے جدو چیخاں دے نال ننی بچی پکار دی پئی ہے بابا اج تا پہلا سفر شروع ہو جائے تے میرے نالے عالم ہو گیا ہے امام دے لباں دے وچ آواز نکلی ہے بیٹے اے جنت دا رستہ ہے رب العالمین نے جنت دی سرداری دا تاج ایویں نہیں بنایا ہے تیرا اور میرا بانانا جڑا ہے وہ اپنی انتظار پہ کردا ہے جنت دے اندر ان قریب جنت دے اندر جا کے چشمے حوض کوثر پیواں گے میرے امام نے جدو بات کی تھی تو سارا اسی طرح نجمہ ٹردا جا رہا ہے میرے امام نے اسے انداز نال قرآن دیا تلاوت اور یعنی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر میرا امام اس انداز نال قرآن کی تلاوت کرتا ہے جا رہا ہے اس وقت منزلہ 19 نے میں پچھلی باری بھی دسیا میں مکہ کربلا میں بالکل شارٹ کر دیتا میں وقت میں دیکھتے ہوئے میرے سامنے محترم رب العالمین کی بارگاہ سے دعا کیتا کرو کہ رب العالمین اس گھرانے دی عزت و عظمت کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور اس میں خطبے دے دوران ایک کو لفظ بولیا ہے کہ جیڑی ہرمل نے شراب پی کے اتنا ظلم کیتا اس تے خیال کیتا کرو چاہے کوئی بھی ہے میں نہیں اس چیز نو جاندا کون ہے کیڑے عمل دے اندر لیکن اس بات دا خیال ضرور کرو کہ اس گھرانے دی لٹی من دے اندر ابتدا سب تو پہلے جڑا کم ہویا ہے وہ شراب دا ہویا ہے اول نمبر تے شراب ہے اس تو بعد سارے معاملے نے میرے محترم نالے مسلمان کہنا ہے نالے کلمہ پڑھنا ہے نالے اپنے آپ کو ایمان والا کہنا ہے تے نالے شراب دے نال محبتاں کرنا ہے نالے اپنے آپ کو ایمان والا کہنا ہے جوے دے نال محبتاں کرنا ہے نالے ایمان والا کہنا ہے میرے امام نے نہ ساریاں چیزاں تو منع فرمایا ہے
دیکھ میرے امام نے آخری لمحے دے اندر بھی سجدہ نہیں چھوڑیا، نماز نہیں چھوڑی، اور جاندے اعلان کر گئے کہ اس نماز دا بدلہ میں سر حسین دیتی جا رہا، نماز نہ چھوڑیا دے۔ آج تے زمانے دے اندر کوئی اتنی بڑی قربانی نہ دیتی ہے، نہ دینی ہوئی ہے کسی نے۔ خدا دی عزت دی قسم ہے، کسی نے رب بنن دا اعلان کر دیتا کہ میں رب ہاں، مینوں رب منو۔ رب بننا سوکھا سی، اعلان کر دیتا۔ کسی نے آکھیا میں نبی ہاں، مینوں نبی منو۔ نبوت دا اعلان کرنا سوکھا سی، انہیں کر دیتا۔ اج تک کربلا تو لے کے ہن تک قیامت دی تقدیر تک کوئی بندہ حسین بنن دا اعلان نہیں کرے گا، حسین بنن دا اعلان نہیں کرے گا کہ میں حسین ہاں۔ کیوں حسین بننا سوکھا نہیں ہے، کیونکہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے۔ ایک بول